سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ توبہ کی تفسیر جاری اور ساری ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 2 آیات کی تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 اور سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ ان دونوں آیات کے حوالے سے جو پیغامات ربانی ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد قلب و جگر میں بسانے، عمل کرنے، مزید آگے پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اب آیت کریمہ کے جو پارٹ ہیں اس کو سمجھ لیں۔ پہلا حصہ ہمارا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ یہ آیت نمبر 28 کا پہلا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کا تیسرا پارٹ اور تیسرا حصہ جس کی وضاحت میں کروں گا وہ یہ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب ہم پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب فرمایا یہ خطاب مسلمانوں کو ہے، یعنی مجھے ہے اور آپ کو ہے، اور قیامت تک پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ خطاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ جو مشرک ہے نا یہ نجس، پلید اور ناپاک ہے۔ یہ رب نے فرمایا اس مقام پر۔ یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب مشرک نجس اور پلید ہے تو اس سے مراد کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اسے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں جو ایک تفسیر ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں نجس ہونا، پلید ہونا، گندا ہونا، اس سے مراد ہے دل۔ ظاہر کی بات یہ نہیں ہو رہی، ورنہ ظاہری اعتبار سے تو کبھی کبھی ہم بھی تو ناپاک ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں غسل فرض ہو گیا تو کیا کہا جائے گا؟ ناپاک ہو گئے نا۔ اچھا، آپ واش روم میں جاتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرتے، کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کسی بچے کو گود میں اٹھایا ہے اور اس بچے نے آپ کی گود میں کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کپڑے کیا ہو گئے؟ ناپاک ہو گئے۔ اور بعد مرتبہ وہ یورین جو ہے نا وہ جسم تک لگ جاتی ہے تو جسم بھی ناپاک ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اس آیت کریمہ میں جو مشرک کو نجس قرار دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا دل ناپاک ہے، اس کے دل کے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے قلب مومن اور قلب مشرک میں۔
یعنی ہمارے دل میں اور وہ جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کا دل، دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. اس کا دل جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک اور پلید ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے الحمدللہ جو قرآن میں مراد ہے اس کے اعتبار سے ہمارا دل نجس نہیں ہے، ہمارا دل پلید نہیں ہے. وجہ یہ ہے ہمارے دل کے اندر توحید و رسالت کی شمع فروزہ ہے، ہم کلمہ گو ہیں، توحید پرست ہے. اچھا جناب، ہم پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم امت ہے، جسے قرآن نے کہا کنتم خیر امہ، کہ تم تمام امتوں سے افضل و برتر ہو. تو اب ہمارا دل جو ہے الحمدللہ وہ پاکیزہ ہے اور صاف اور ستھرا ہے، اور اس کے صاف اور ستھرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے. لیکن جو مشرک ہوگا، جو کافر ہوگا، اس کا قلب جو ہے وہ گندا ہے، اس کا قلب پلید ہے، ناپاک ہے. یعنی قرآن کے اس حصے میں اس بات کو واضح کر دیا انما المشرکون نجس، کہ بے شک جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ نجس ہے. اچھا اب یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، اب میں دوسرے حصے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس کا پس منظر کیا؟ پہلے اسے سمجھا جائے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا. فتح مکہ کب ہوا جناب؟ رمضان میں. 8 ہجری، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا. جناب فتح مکہ ہو گیا. فتح مکہ ہو جانے کے باوجود اب کنٹرول کس کا آ گیا جناب؟ مکے پر مسلمانوں کا. جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا مکہ المکرمہ پر کنٹرول مسلمانوں کا نہیں تھا. کنٹرول تو دور کی بات ہے، اعلانیہ مسلمان عبادت بھی نہیں کر پاتا. یہ سچویشن تھی مکہ المکرمہ کے، جس کو آپ کہیں کہ گویا اس زمانے میں مکہ دار الحرب تھا، مسلمانوں کو آزادی ہرگز نہیں تھی. اچھا اب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا. باوجود اس کے کہ مکہ فتح ہو گیا اور پرچم اسلام کو گاڑ دیا گیا، کہاں؟ مکے کی سرزمین پر. اب ہر طرف توحید و رسالت کا پرچم لہرا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو مشرکین عرب تھے، جو جزیرہ عرب کے اندر رہتے تھے مشرک، بت پرست تھے، انہیں مکے میں آنے کی اجازت تھی. آؤ بھائی جی، منع نہیں ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جناب مشرکین عرب جو ہے نا، یہ کعبہ شریف کو مقدس سمجھتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا بڑا ادب کرتے، احترام کرتے تھے. دیکھیں وہ بھی احترام کرتے تھے اور ظاہر بات ہے ہم بھی کرتے ہیں. اور ہمارے نزدیک بھی کعبہ شریف کیا ہے؟ بہت ہی مقدس ہے. اتنا مقدس ہے کہ ہمارا نظریہ یہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. یہ ہمارا نظریہ. یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ مشرکین عرب تھے بت پرست، لیکن کعبہ شریف کا ادب اور احترام کرتے تھے، بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے کعبہ شریف کا. ایک بات یہ ذہن میں رکھے گا. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مشرکین عرب جو ہے نا، ان کا نظریہ کیا تھا؟ تھے بت پرست، مسلمان نہیں تھے. ظاہر بات ہے ہمارے ان کے درمیان یہ بہت بڑی دیوار ہے، چھوٹی دیوار نہیں، بہت موٹی دیوار ہے، کیونکہ ہم توحید پرست ہیں اور وہ بت پرست ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ کعبہ شریف کا ادب اور احترام بھی کرتے تھے. ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ کعبہ شریف کی آگوش میں اگر دعا کی جائے تو دعا جلدی قبول ہو جاتی. یہ مانتے تھے. باوجود اس کے کہ بت پرست ہیں، لیکن ان کی سوچ تھی، یہ نظریہ تھا کہ اگر کعبہ شریف کی آگوش میں دعا کی جائے اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے. اب دیکھیں یہ سوچ ہماری بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کی سوچ جو تھی اور ہماری یہ جو سوچ تھی اس حد تک، ظاہر بات ہے ان کی بھی یہ سوچ ہے اور ہماری بھی سوچ ہے. ہم بھی کہتے ہیں کعبہ مقدس ہے، وہ بھی کہتے ہیں کعبہ مقدس. ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب کعبہ شریف کی آگوش میں دعا کی جائے دعا جلدی قبول ہوتی. تبھی تو آپ نے سنا ہوگا
کہا بھی جاتا ہے کہ کعبہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑ جائے رب کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے. یہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا ایک بنیادی فرق بھی ہے. فرق وہ کیا ہے؟ وہ بت پرست ہے، ہم توحید پرست ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ کعبہ شریف کے آغوش میں رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے، ان کا نظریہ تھا. اب یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دعا کون کرتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے. کہتے ہیں اگر ان کا نظریہ تھا مشرک کرے گا تب بھی قبول، اور مسلمان کرے گا تب بھی دعا قبول ہو جائے. میں اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بخاری کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو بخاری شریف میں ایک مقام پر نہیں متعدد مقامات پر موجود ہے. اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے جلیل القدر صحابی ہے. اور یاد رکھیے گا خلفائے اربعہ کے بعد، خلفائے اربعہ کے بعد قرآن اور حدیث کا جو تفقہ ہے، قرآن و حدیث کی جو سدھ بدھ ہے، کہتے ہیں خلفائے اربعہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی جو تفقہ رکھتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مکی زندگی کی بات کر رہے ہیں، یعنی ابھی تک نبی نے مکہ چھوڑا نہیں، اب مدینے نہیں گئے تھے، مکے میں تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس دور کی بات میں بتا رہا ہوں جب ابھی میں نے کہا کہ اعلانیہ عبادت کرنا مکے میں بڑا مشکل تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدود حرم میں ہیں، حرم کعبہ میں آپ نماز ادا کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا فرما رہے تھے نا، آپ گئے سجدے میں. توجہ رکھیے گا، بخاری کی روایت، بالکل صحیح روایت پیش کر رہا ہوں جس کی سند پر کوئی نقد و جرا نہیں ہے، بالکل کلیئر روایت ہے، کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مکی زندگی کا واقعہ، جناب رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام حدود حرم میں، حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ سر بسجود ہوئے. وہاں قریب میں چند یہ مشرکین عرب کے قبائل کے سردار تھے، جس میں ایک ابو جہل بھی تھا. یہ ٹوٹل تھے 7 افراد، اور یہ 7 جو ہے نا ان کے بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے. چھوٹے چھوٹے قبیلے جو ہوتے ہیں نا اس کے سردار تھے. ابو جہل اس میں شامل تھا. انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے ایک شخص نے باہمی مشاورت کے تحت ایک شخص نے کسی جانور کی گندگی کو نبی کی پیٹھ مبارک پر رکھ دیا. الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ. مکی دور کا زمانہ ہے، مسلمان بہت کمزور تھے، اور شاید اللہ بہتر جانتا ہے اس وقت تک کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ برابر تعداد تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا ایک اندازہ ہے ہو سکتا ہے 150-200 افراد ہوں گے بس، یا 200-250 افراد جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہو. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اہل اسلام بڑے کمزور تھے، طاقت نہیں تھے، بہت کمزور تھے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب حالت سجدہ میں تھے تو ان کی پشت مبارک پر، پیٹھ مبارک پر گندگی رکھ دی. میرے نبی حالت نماز میں محسوس کر رہے ہیں، آپ نے اپنے سجدہ مقدس کو لمبا کر دیا. یہ خبر پہنچی کن کے پاس؟ جنہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتی خواتین کی سردارن سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر پہنچی. جب یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر پہنچی، اب دوڑتی ہوئی آئی، اور آپ نے کیا کیا؟ میرے نبی کی پشت مبارک پر جو غلاظت تھی اس کو آپ نے پھینکا. جب پھینک دیا، میرے مصطفیٰ نے اپنے سر مقدس کو سجدے سے اٹھایا، سلام پھیر دیا. یہ وہ وقت ہے، کہتے ہیں اس سے قبل میرے نبی کو اتنا جلال کبھی نہیں آیا. پہلی مرتبہ یہ جو جلال آیا نا نبی کو، بڑا سخت جلال آیا.
اور اس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے مولا، نام لیے ان ساتوں کے، بدبخت ہے نا جس میں ابو جہل بھی ہے، یہ 7 افراد جو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداران، یعنی ان کی حیثیت اور ان کا مقام ان کی قوم میں بہت بلند تھا، بڑے لوگ تھے، لیڈر تھے نا جماعت کے، جس کو ہمارے نا جماعت کا بڑا، جماعت کے بڑے تھے، لیڈر تھے۔ یہ 7 افراد کا میرے مصطفیٰ نے نام لیا اور نام لے کر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے مولا ان 7 کو تو تباہ و برباد کر دے۔ یہ نبی کی زبان مقدس سے نکلا، اور بڑے بڑے مورخین، شارحین، عاشقین، محبین کہہ رہے ہیں اس سے قبل نبی کا ایسا جلال کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس قدر جلال میں آئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اس قدر ان لفظوں میں کہا، ورنہ تو جبریل بھی آ کر کہتے نا تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے، جبریل رہنے دو، سمجھتے نہیں ہے۔ ایسے واقعات آپ نے بہت سنے ہیں نا، کتابوں میں، سیرت میں، تقریروں میں، ممبروں پر، ممبر و محراب پر۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بڑے جلال آمیز، قہر آلود انداز میں رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا ان 7 کو تو تباہ و برباد کر دے۔ جب یہ کلمات نکلے نا، ابو جہل نے بھی سن لیا، جب سنا تو اس کا پسینہ چھٹ آیا۔ کیا کہتا ہے پتہ ہے ابو جہل؟ بدبخت لعین ابو جہل وہ ہے جو مردود ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، یقینی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ابو جہل جو ہے نا اس وقت کیا کہتا ہے سنیے گا، وہ کہتا ہے حرم کعبہ کے سامنے مسلمانوں کے نبی نے ہمارے لیے بد دعائے ضرر کی ہے، کہیں ہم پھنس نہ جائے۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں یہاں کہ دیکھیں ان کا بھی نظریہ تھا کہ آگوش کعبہ میں اگر دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور واقعہ حدیث مبارکہ کو میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو بخاری کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کی زبان مقدس سے کلمات نکلے، اور پھر غزوہ بدر جب مدینے روانہ ہوئے اور غزوہ بدر ہوا نا، تو غزوہ بدر میں یہ 7 کے ساتھ ایک بھی نہ بچا، 7 کے ساتھ مارے گئے، اور ان کی لاش زمین پر پڑی تھی جس سے بدبوئیں آ رہی تھی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے رب کی بارگاہ میں جو التجا کی تھی نا میرے مصطفیٰ نے، رب نے اسے قبول کیا اور اسے مثال بنایا غزوہ بدر کے اندر۔ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرکین مکہ، مشرکین عرب، ان کی سوچ تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ کعبے کی آگوش میں دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تھے مشرک، بت پرست تھے، ہم توحید پرست، بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا کعبے کا طواف کیسا کرتے تھے یہ بھی سنیے گا۔ ان میں سے اکثر، اگرچہ میں جمی کی بات نہیں کر رہا، اکثر کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر کعبے کا طواف کرتا برہنہ، کپڑے اتار دیتا۔ ان کی لوجک سنیے گا، لوجک یہ تھی ہم جب دنیا میں آئے تو برہنہ تھے نا، اس لیے برہنہ کعبے کا طواف، یہ ان کی لوجک تھی، ان کی سوچ تھی۔ یہ کعبہ شریف کا برہنہ طواف کرتے، اور فقط طواف نہیں کرتے بلکہ ان کے مزاج میں یہ تھا، اس کو عبادت سمجھ رہے تھے۔ کیا عبادت؟ کہ کعبے کا طواف کرنا عبادت، برہنہ کرنا عبادت، اور جب کعبے کا طواف کرتے تو تالیاں بجاتے اور سٹیاں بجاتے، یہ ان کا مزاج تھا۔ لیکن اسلام کے اندر کیا ہے، کعبے کا طواف تو ہے، تالیاں بجانا نہیں ہے، سیٹیاں بجانا نہیں ہے، برہنہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مشرکین مکہ جب 8 ہجری ہو گئی نا، 8 ہجری کے بعد اب پرچم مکے پر لہرا رہا ہے، آمنہ کے لال کا پرچم وہ لہرا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مشرکین کو منع نہیں تھا، آئے یہ مکے میں آتے۔ اب 9 ہجری ہوئی، توجہ رکھیے گا، یا تو پھر یہ ذوالقعدہ کا بالکل اینڈ ہے، بالکل اینڈ، یا پھر ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو اتارا، اس آیت کریمہ، اور اس آیت کریمہ کو اتار کر اب رب کی طرف سے اعلان ہوا
جناب کیا اعلان ہوا؟ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تمہارا رب یہ کہتا ہے اے پیارے اعلان کر دیجئے یہ سال ان کا آخری ہے، اس سال کے بعد اب مشرکین عرب جو ہے کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا اس آیت کریمہ کے جز سے الفاظ دیکھیے گا، فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، ان الفاظ کے تحت حضرت سیدنا امام مالک، بہت بڑے امام، حضرت سیدنا امام شافعی، جناب بہت بڑے امام، ان دونوں نے بالکل کلیئر فتویٰ دیا کہ کوئی بھی مشرک قیامت تک حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان دونوں حضرات مقدسہ نے مقدس فتویٰ دیا کہ حرم کعبہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت کریمہ کا دوسرا جز تھا۔ اب آیت کریمہ کا تیسرا جز، توجہ رکھیے گا، تیسرا جو سنیے گا وہ کیا ہے، اس کے اندر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو سمجھے ہم۔ پس منظر یہ تھا، ظاہر بات ہے یہ اعلان کب ہوا؟ 9 ہجری کو۔ اب میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، 9 ہجری کو اعلان ہوا، جبکہ نبی نے پردہ فرمایا 11 ہجری میں، اور آپ سنتے رہتے جب نبی نے پردہ فرمایا تو تقریباً کتنے صحابہ چھوڑے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ یہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ جو ہیں وہ صحابہ کرام چھوڑے، یعنی اتنے افراد تھے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو 1.25 لاکھ تھے ان میں مشرکین عرب بھی تھے جو پہلے مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اچھا ان میں عیسائی بھی تھے، اچھا کچھ نہ کچھ ان میں یہودی بھی تھے، کچھ نہ کچھ ان میں مجوسی بھی تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ملائے اور کلمہ پڑھ لیا، میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ، رب نے کیا مقام دیا، یہ صحابہ کرام ہے جن کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا مقام اتنا بلند، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے اللہ سے راضی، یہ صحابہ۔ لیکن اب میں بات بتا رہا ہوں کب کی؟ 9 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ 9 ہجری، ٹھیک ہے، ذوالحجہ کا مہینہ اعلان ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ اس سے کم ہوگی، ظاہر بات ہے جب ہم دماغ چلاتے تو واضح ہو رہا ہے۔ 11 ہجری میں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تھے، تو 9 ہجری میں اس سے تو کم ہوگی نا، اب کتنی کم ہوگی اللہ بہتر جانے، لیکن بہرحال وہ فگر اور تعداد جو ہے نا وہ کم ہو گئی۔ اچھا اب جب یہ پابندی لگ گئی کہ بس یہی آئیں گے، ان کے علاوہ مکے میں کوئی نہیں آئے گا، تو اہل مکہ جو تھے نا وہ تھوڑے سوچنے لگے، سب نہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، بات سوچنے لگے۔ کیا سوچنے لگے؟ سوچنے لگے جب یہ لوگ آئیں گے نہیں تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہمارا بزنس کیسے چلے گا؟ ظاہر بات ہے لوگ نہیں آئیں گے، یہ تو ہمارا ذریعہ معاش ہے، لوگ آتے کعبے کا طواف یہاں خرید و فروخت کرتے ہیں، ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہمارا بزنس چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نا داتا دربار پہ جاتے ہیں تو داتا دربار کے ارد گرد میں ہوٹلیں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، کن کے صدقے؟ داتا دربار، بے شک رزق دینے والے تو اللہ کی ذات ہے نا۔ اب دیکھیں نا آس پاس کی ہوٹلیں دیکھیں بڑی بڑی نظر آتی، اگر داتا دربار نہ ہوتا تو وہ ہوٹلیں کہاں سے چلتی؟ اچھا پھر اس کے بعد اور بھی دیکھا ان کا بزنس چل رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ داتا دربار کے ارد گرد داتا صاحب کے صدقے بزنس چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں تو کعبہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، تو پھر وہاں کتنا بڑا بزنس چلے۔ لیکن اب لوگوں پر تو پابندی لگ گئی۔ لوگوں پر کیا پابندی لگ گئی؟ کہ جناب غیر مسلم نہیں آئے گا۔ اب کچھ لوگ پریشان ہو گئے اہل مکہ میں، گھر کا چولہا کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا، بزنس کیسے لگے گا، کیونکہ لوگ جب آئیں گے ہی نہیں تو کاروبار کیسے چلے گا۔ تو میرے رب نے کیا کیا پتا ہے؟ میرے رب نے کہا ٹینشن مت لو، ایک سوچ دی جا رہی ہے، ایک مائنڈ دیا جا رہا ہے، اور وہ سوچ قرآنی ہے، وہ فکر قرآنی ہے۔ رب کہتا ہے تمہارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے نا، جب لوگ آئیں گے نہیں تو بزنس کیسے ہوگا، کیسے کاروبار چلے گا، کیسے ہم کمائیں گے، ہمارے گھر کے چولہے کیسے چلیں گے۔ رب نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ہم تمہارے بزنس میں برکت دے دیں گے۔ اور کیسا برکت دیا؟ سبحان اللہ، جو وہاں گیا وہ گواہ ہے، جن آنکھوں نے مکے کی گلیاں دیکھ لینا وہ گواہی دے گا، وہ کہے گا حرم کعبہ کے آس پاس ہوٹلیں بھی بڑی ہیں، دکانیں بھی بڑی ہیں،
بلکہ دکانداروں کے بعد مرتبہ تیور کیا ہوتے ہیں؟ لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ. ہر جگہ مندی مندی، وہاں تیزی تیزی. اب دیکھیں اللہ نے کیسی برکت رکھی، یعنی ایسی برکت رکھ دی کہ اس زمانے سے برکت جاری ہے، اور آج ہماری آنکھیں بھی جو ہے نا وہاں دیکھ رہی ہے کہ برکت ہی برکت ہو رہی. دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے، دکانیں کھولے ہوئے ہیں، کرایہ پر لے کر بیٹھے، کرایہ بھی بھر رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا بھی رہے اور مال کما بھی رہے. اور فقط کما نہیں رہے، وہاں سے کماتے اور اپنے شہروں میں، اپنے ملک کے، اپنے گھر میں پیسے بھی بھیج رہے ہیں. ایسی برکت ہے. اب دیکھیں آیت کریمہ کی طرف آئے. آیت کریمہ کا جو تیسرا جز ہے، رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً. اسکرین پر توجہ رکھے. ایلا کس کو کہتے ہیں پتہ؟ عین یا لام. ایلا کا مطلب ہوتا ہے تنگ دستی، عربی کا لفظ ہے نا. ایلا کا معنی ہے تنگ دستی. رب کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کیا تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو گیا ہے؟ لوگ نہیں آئیں گے نا، کیسے بزنس چلے گا، کیسے کاروبار چلے گا؟ تو رب کیا کہتا اس نے؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اگر اللہ نے چاہا نا تو اپنے فضل سے تم سب کو غنی کر دے گا. مال میں برکت ہی برکت رکھ دے گا. اور اس کی گواہ تو ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے جو ہم عمرے اور حج میں جا کر دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علیم حکیم. بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 مکمل ہوئی. اب ہم سورہ توبہ آیت نمبر 29، کیونکہ آج 2 آیتوں کی تفسیر مجھے پیش کرنی ہے. اب یہ جو آیت کریمہ کا پہلے میں پس منظر پیش کر کے آیت کریمہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھے گا، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. یہ آیت نمبر جو 28 ہے نا، یہ 9 ہجری، توجہ رکھیے گا، 9 ہجری ذوالقعدہ کا یا تو اینڈ تھا یا ذوالحجہ کا ابتدا تھا، تب نازل ہوئی. جو کہ میں نے جو پس منظر پیش کیا اس سے واضح بھی ہو گیا. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے جو سورہ توبہ آیت نمبر 29 ہے، یہ نازل تو 9 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن یہ پہلے ہوئی ہے. یہ رجب میں نازل ہوئی ہے. سن ایک ہی ہے، توجہ رکھیے گا. سن تھا 9 ہجری. آج کیا چل رہا ہے؟ 1447. سن وہی ہے، 9 ہجری ہے، لیکن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں یہ آیت نمبر 29 نازل ہوئی ہے. اب رجب کے بعد کون سا مہینہ آئے گا بھائی؟ شعبان، پھر رمضان، پھر ذوالقعدہ. اب ذوالقعدہ کا اینڈ تھا یا ذوالحجہ کی بالکل 2-4 تاریخ ہوں گے. یہ آیت نمبر 28 نازل ہوئی. پتہ یہ چلا کہ آیت نمبر 29 پہلے نازل ہوئی اور آیت نمبر 28 یہ بعد میں نازل ہوئی. لیکن قرآن میں آیت نمبر 28 پہلے ہے اور 29 بعد میں ہے. یہ قرآن میں آپ کو ملے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے سب سے پہلے جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ الگ کی ہے نا. ٹوٹل آیتیں کتنی؟ 5. اب یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. ان کو سب سے پہلے نہیں لکھا جاتا، لکھا کیا جاتا ہے 30ویں پارے میں، جبکہ سب سے پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو یاد رکھیے گا ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کیا ہے؟ ترتیب مصحفی. یہ دونوں ترتیبیں الگ ہیں. یعنی قرآن اترتا تو کبھی اسے آگے رکھا جاتا، کبھی اسے پیچھے رکھا جاتا، یہ ہوتا تھا. تو اب یہ جو آیت نمبر 28 ہے یہ بعد میں نازل ہوئی اور آیت نمبر جو 29 ہے یہ پہلے نازل ہوئی. اب اس کا پس منظر کیا اس کو سمجھ لیں. اس کا پس منظر یہ ہوا فتح مکہ ہو گیا جناب. کب ہوا؟ 8 ہجری کو. اب اس کے بعد دبا کے لوگ مسلمان ہو رہے. قرآن کہتا ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے حبیب اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے ذوق در ذوق، فوج در فوج لوگ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اچھا اب کیا ہوا کہ جناب جزیرہ عرب پر الحمدللہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا. مسلمان اب اس پر کنٹرول کر چکے. اسلام دور دور تک پھیل گیا. جب اسلام دور دور تک پھیل گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب شرارت کرنے لگے عیسائی آگے میدان میں. انہوں نے دیکھا
यार वो बंदा जो मक्के से उठा था, फिर मदीने में सिक्का जमा दिया, और इसके बाद जो जजीरे अरब है जो कहीं 100 किलोमीटर पर फैला हुआ है, हर जगह अब उन्हीं का नाम है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये नाम चमक रहा है। अब ये जो ईसाई थे ना, इन्हें लगी आग, कहा ये तो रोज अफजू तरक्की करते जा रहे हैं, और ये इसी तरीके से तरक्की करेंगे तो ये तो फिर हमारे सामने भी आ जाएंगे। अब उस जमाने में बहुत बड़ी ताकत थी रोम, ईसाइयों की ताकत है। रोम ने अब आपस में फैसला किया, ये रोमी थे ना, ये ईसाई थे, इन्होंने फैसला किया कि अब हम जो है ना मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से अपनी फौज को तैयार करें और मुसलमानों के सामने आ जाए, और ऐसे सामने आए कि वो ये चाह रहे थे कि हम मुसलमानों के सर को कुचल दें। लेकिन ये खबर पहुंच गई मदीने में। ये रोमी ईसाई जो है ना, जो सुपर पावर है उस जमाने के, जैसे आज का बदमाश बना हुआ है अमेरिका, ये उस जमाने के बदमाश थे, दादागिरियां करते थे। तो रोम जो है अब अफवाज को तैयार कर रहा है, क्योंकि रोम को खतरा पड़ गया कि ये रोज अफजू तरक्कियां करते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये रोम पर भी हमला कर दे, तो ये रोम पर हमला करे इससे पहले हम मदीने पर हमला कर दें। ये इनका ज़हन था। अब इन्होंने जब अफवाज तैयार की तो ये खबर कहां पहुंच गई? मदीने में। जब खबर मदीने में पहुंची ना, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फौज की तैयारी शुरू कर दी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हम इन्हें यहां नहीं आने देंगे, हम वहां जाकर इन्हें मारेंगे। तवज्जो रखिएगा, नबी ने क्या फरमाया? इन्हें नहीं आने दे, क्योंकि ये आएंगे तो ये हमारे शहर पर हमला करेंगे ना, मदीने पर, तो सारा नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा, हमारा ही नुकसान होगा। हमने ये नहीं करना। मेरे मुस्तफ़ा ने साहबा को फरमाया कि हमने वहां जाकर हमला करना है, और एक मकाम का इंतखाब किया, उस मकाम का नाम है तबूक। मकाम का नाम तबूक है। साहबा किराम को इकट्ठा किया। महीना कौन सा था पता है? 9 हिजरी रजब का महीना। तफसील आगे आएगी, मैं उसे बयान मैं मुख्तसर पेश कर रहा हूं। तफसील के साथ ये वाकया आयतों में मज़कूर है जो आगे आएगा। आज मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूं, क्योंकि इस वाकये का ताल्लुक सूरह तौबा आयत नंबर 29 से है। अल्लाह के हबीब ने यह प्रोग्राम बनाया, रजब का महीना, रजब के महीने में गर्मी बड़ी। अब अरब की जमीन और गर्मी, बड़ी खतरनाक गर्मी। अच्छा, फिर इसके बाद लश्कर कितना बड़ा बनाया पता है आपको? लश्कर था मुसलमानों का 30,000 का। यह एक तारीखी लश्कर है। यानी आप गज़वे बदर में देखें तो कितने मुसलमान? 313। और इन रूमियों से लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत थी ना, सुपर पावर थे, नबी ने लश्कर तैयार किया 30,000 साहबा इकराम का। और नबी ने उस वक्त यह देखा कि इतने पैसा नहीं है, पैसे की बड़ी किल्लत है। इसी बिना पर उस लश्कर को कहा भी जाता है जैसुल उसरा, तंगी वाला लश्कर अरबी में कहते हैं इस लश्कर को। अब ये 30,000 का लश्कर तैयार हुआ रजब के महीने में। मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया इस लश्कर में फंड कौन देगा? फंड का आपने ऐलान किया। जब फंड का ऐलान किया तो हजरत उस्मान गनी आ गए और दबा के ऊंटों पर ऊंट देने लगे। तकरीबन 300 ऊंट दे दिए। और जब ये ऊंट सारे देना, मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया सुनिएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए उस्मान तुम जन्नती हो, जन्नत की बशारत दी। और ये एक मर्तबा, इसके अलावा भी कई मर्तबा मेरे मुस्तफा ने हजरत उस्मान गनी को जन्नत की बशारत दी। और लफ्ज़ों में फरमाया अंत फिल जन्ना। और इस मकाम पर तो नबी ने यह भी फरमाया ए उस्मान, जो आज तुमने मुसलमानों की मदद की है, कसम खुदा की अब आज के बाद तुम जो भी करो बस तुम्हारा रब तुमसे राजी है। और ये वही वाकया है कि जिसमें जो है ना हजरत उमर आए थे, अपना जितना भी माल है ना उसका कितना लाए थे? हाफ, 50%, हाफ माल लाए खुदा में खर्च कर रहे हैं। और ये समझ रहे थे आज मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। और सिद्दीक अबू बकर क्या लेकर आए? 100% ले आए। उमर फारूक 50% लाए, सिद्दीक अबू बकर 100% लाए। अब तो उमर ये समझने लगे 100% की मिकदार कम है और 50% की मिकदार बहुत बड़ी थी। अब तो उमर कहने लगे मैं समझा आज तो मैं आगे निकल गया सिद्दीक अबू बकर से इस अच्छे अमल में, राय खुदा के खर्च करने में। अब सिद्दीक अबू बकर को पूछा मेरे नबी ने क्या लेकर आए? फरमाया सारा ही ले आया।
100% है ना? बोला घर में क्या छोड़ा? बोला अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा। अब उमर ने जब ये बात सुनी ना तो उमर परेशान हो गए, कहने लगे आज तो मैं समझा था कि आज आगे बढ़ जाऊंगा। हज़रत उमर से पूछा क्या लेकर आए? हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह आधा ले आया। नबी ने फरमाया तू आधा लाया ये मुकम्मल लाया। ये वही वाकया गज़वा तबूक है, इसको कहते हैं। ये 9 हिजरी को हुआ गज़वा तबूक। अब ये लश्कर कहां पहुंचा पता आपको? तबूक के मकाम पर। ये जो तबूक का मकाम है ना, मदीने से फासला कितना है पता आपको? 700 किलोमीटर। सर्च करें आप, ये गूगल बाबा पर बैठा हुआ है ना, 700 किलोमीटर है फासला। और उस जमाने में 700 किलोमीटर फासला बड़ी मायने रखता है, क्योंकि ये वो जमाना था कि पुरसुकून अंदाज में सफर किया जाए तो 100 किलोमीटर 3 दिन में तय होता था। 100 किलोमीटर। और आजकल 100 किलोमीटर कार में जाए तो 1 घंटा 1.25 घंटे में तय हो जाता है। तवज्जो रखें कितना फर्क है। अब इतना लंबा सफर था, नबी ने मकाम का इंतखाब किया तबूक। तबूक क्यों किया? इसलिए मकाम का इंतखाब किया कि तबूक का मकाम रूमी जो इलाका था ना उसके करीब था। बस थोड़े ही आगे रूम की सरहदें और बॉर्डर शुरू हो जाती है। और तबूक के आसपास में कुछ ऐसे अरब थे जो मुशरिक नहीं थे, ईसाई थे, उनके कबीले भी आबाद थे और ये भी ईसाइयों के साथ थे, रूमियों के साथ थे, लेकिन जजीरतुल अरब के अंदर थे, अरब की बाउंड्री के अंदर ये ईसाई थे, मुशरिक नहीं थे। वरना जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा क्या कौन थे? मुशरिक थे। ये ईसाई भी किन के साथ? ये भी रूमियों के साथ। यानी रूमी एक बहुत बड़ी ताकत, और जजीरतुल अरब का जो अतराफ था, जो बॉर्डर रूम से मिल रही थी, वहां भी सारे जो अरब में आबाद थे तो अरब, लेकिन थे ईसाई, थे अरब, यानी उनकी मादरी जबान अरबी थी। ये भी उनके साथ मिल गए। मेरे मुस्तफा गज़वा तबूक पर आ गए, मकाम तबूक पर 20 दिन क़याम किया। कितना? 20 डेज। 20 दिन आपने क़याम फरमाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आगे आए। इसलिए कि रूमियों ने देखा, हम तो सोच रहे थे कि मदीने पर हमला करेंगे, ये तो खुद ही आ गए यहां। इतनी बड़ी ताकत, ये हैबत इनके दिलों पर ऐसी बैठी कि ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ, अल्लाह ने फतह और नुसरत मुसलमानों को दे दी। ये है मुसलमानों की शान कि तू हम पर हमला करेगा, हम तेरे अंदर घुस के मारेंगे। ये शान थी सहाबा की, और ये शान थी अहले बैत की, और ये शान थी हमारे असलाफ की, हमारे अकाबिर की। अच्छा अब क्या हुआ सुनिएगा। अब मेरे मुस्तफा ने, चूंकि रूम तो डर के बैठ गया, आया ही नहीं, कहा नहीं लड़ना भाई मुसलमानों से, जबकि सुपर पावर था, लेकिन डर के बैठ गया। अब वो जजीरतुल अरब में तबूक के मकाम के करीब बहुत से कबाइल थे, और मैंने अभी बताया कि वो कबाइल क्या थे? क्रिश्चियन, ईसाई थे। इसलिए ये साथ किसके थे? रोम के। जबकि जजीरतुल अरब में है, अरब की बाउंड्री के अंदर अल्लाह के हबीब ने अब पहली मर्तबा, इससे कबल कभी नहीं हुआ, तवज्जो रखेगा, ये फर्स्ट टाइम हुआ। मेरे नबी ने फरमाया या तो कलमा पढ़ो या लड़ने को तैयार हो जाओ, और अगर हमारी रियासत में रहना चाहते हो जजीरतुल अरब के अंदर, तो फिर तुम्हें जिजिया देना पड़ेगा। बगैर जिज़े के तुम नहीं रह सकते, वरना छोड़ो इलाका हमारा। इसलिए कि जजीरतुल अरब में जो है अब सिर्फ आमना के लाल का सिक्का चलेगा, मेरे मुस्तफा का, पूरे अरब पर कंट्रोल। और बिल आखिर ये जो ईसाई थे ना, जो तबूक के आसपास आबाद थे, उन लोगों ने कहा कि ना हमें लड़ना नहीं है। बाद लोग मुसलमान भी हो गए, और जो नहीं हुए उन्होंने कहा हमने लड़ना नहीं है, हम आपको जिजिया देंगे। मेरे नबी ने फरमाया जिजिया दो, हमारी हुकूमत को कबूल करो, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। अब ये जो था ना कि गज़वा तबूक के लिए मेरे मुस्तफा चले, ये क्या हुआ? रजब के महीने में हुआ। अब आए आयत नंबर 29। ये आयत का जो खुलासा था मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं तर्जुमे के तहत बताना चाह रहा हूं। रब ने क्या फरमाया? रब कहता है कातिलो, ये वही आर्डर आ गया, रब आर्डर दे रहा है, ए साहबा जाओ लड़ो। किन? ये रूमी जो तैयार हो गए ना,
ان کے بارے میں. دیکھیں یہ پہلے ہوا ہے, یہ رجب میں ہوا ہے, پتا چلا یہ آیت رجب میں اتری ہے, اور وہ جو اس سے پہلے والی آیت تھی یہ جو ہے نا بعد میں, لیکن سن ایک ہی ہے, 9 ہجری, ایک ہی سن میں یہ آیت اتری, پہلے اور بعد میں. اب رب نے فرمایا قاتل, لڑو. کن لوگوں سے لڑو؟ یہ سب ان کی بات ہو رہی, عیسائیوں کی. لا یؤمنون باللہ, رب کہتا ہے یہ اللہ پر ایمان ہی کہاں رکھتے, عیسائیوں کو رب کہہ رہا ہے, کیونکہ جیسا ایمان رکھنا ویسا ایمان نہیں رکھ رہے نا. رب نے کہا لا یؤمنون باللہ, یہ جو عیسائی ہے اس زمانے کے عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. اب تو اور خرافات آ گئے اور بگڑ گئے, یہ اب تو لا دینی ہو گئے, ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. ایک بہت بڑی لوبی دنیا کے اندر کام کر رہی ہے, اور ان کا مشن یہ ہے کہ انسانوں کو کیا بنا دو, لا دین. اور نعرہ کیا لگا پتا ہے, انسانیت انسانیت. تو جب عیسائی مرے تو انسانیت, یہودی مرے تو انسانیت, ہندو مرے تو انسانیت, اور مسلمان مرے تو یہ بھیڑ بکریاں مار ڈالو. یہ ان کی سوچ بتا رہا ہوں جو انسانیت کا نعرہ لگا رہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اب ہوا کیا, یہ لادین بنا رہے سب کو. اور اس زمانے میں تو چلو ٹھیک ہے, لادین بہت کم بنے ہوں گے, قرآن نے اسے ذکر کیا. آج کا تو مجھے لگتا ہے کہ عیسائی جو ہے نا 90%, توجہ رکھیے گا میری بات, 90% عیسائی جو ہے نا یہ لادین ہو گیا ہے. مطلب کیا پتہ ہے, در حقیقت وہ عیسائی بھی نہیں ہے, نہیں ہے وہ عیسائی. یہ بات ذہن میں رکھے گا. اور 90% شاید میں کم بتا رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ ہوگا. اچھا یہی لوبی, توجہ رکھیے گا, بات آئی سے بتا رہا ہوں, وقت ہو رہا ہے, زیادہ ہو گیا, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں, ایک درد بتانا چاہ رہا ہوں. ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. ہم تو الحمدللہ بچے ہوئے ہیں, نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ کام جو ہے نا جو عیسائیوں میں ہوا نا, یہی کام اب مسلمانوں میں ہو رہا ہے. اور ہوتا کہاں ہے پتا آپ کو؟ یہ یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے, جہاں دنیاوی تعلیم. ظاہر بات ہے آپ اپنے بیٹے کو پڑھنے تو بھیجیں گے, اپنی بیٹی کو, وہاں بعض پروفیسر, سب پروفیسر نہیں, اس کا کتنے پروفیسر ہیں مثال کے طور پر یونیورسٹی میں 20 ہے, 20 میں سے 1-2 پروفیسر ہیں نا لادین ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ بس اپنے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائے اسلام کے بارے میں. اب بچوں کے ذہن کیا ہوتے ہیں؟ خراب ہوتے. وہی بچہ جو کالج اور یونیورسٹی میں جا رہا تھا, ہم کیا سوچتے ہیں, یار ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ سبحان اللہ, لیکن گھر پہ آ کر کبھی باپ کو ماں کو کہتا ہے یہ کیا ہے, ذہن بنایا جا رہا ہے لا دین. یہ مسلمانوں میں بھی کام ہو رہا ہے, اور مسلمانوں کو بھی لا دین بنایا جا رہا ہے. عیسائیوں میں تو کامیاب ہو گئے, میں نے کہا نا 80-90% انہیں لا دین بنا دیا. اب مسلمانوں میں کیا, اس لیے جتنے بھی ابا ہیں نا, ابا, ابو جی, میں بھی ابا ہوں, یہ جتنے ابا ہے یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کی کیسے حفاظت کریں, ہماری اولاد کی کیسے حفاظت کریں. شیر جیسی نگاہ رکھو اولاد پر, کہیں بگاڑ نہ آ جائے. ایسا نہیں ہو کہ رنگ چڑھتا جائے, جب ہمیں پتا چلے تو آج سے نکل گئے, پھر تو پھر کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا. پھر کہتے ابا کون اماں کون, بس وہ تو یہ کہتے تم غلط ہو, ابا غلط نے اماں غلط, ماموں غلط نے چاچو غلط, پھر یہی کہتے. تو اس لیے اپنی نسلوں کو دیکھو, انہیں دیندار بناؤ, دین کی سمجھ سکھاؤ, انہیں قرآن پڑھاؤ, قرآن سکھاؤ, تاکہ ان کے اندر لا دین نہ آئے, انہیں پتا چلے یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, لا دینیت کی طرف آگے نہ بڑھے. اب رب کیا کہتا ہے عیسائیوں کے بارے میں, اور ان عیسائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جو 1450 برس پہلے والے ہیں, ان کے بارے میں کہہ رہا ہے. آج کی بات میں نہیں کر رہا, آج تو میں نے کہا 90% گئے چھٹی, اس وقت تو تھوڑے کم تھے. اب رب کیا کہتا ہے, رب کہتا ہے لا یؤمنون باللہ. عیسائی کو کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, ہاں رکھتا ہوں. رب کہتا ہے نہیں رکھتے. عیسائی سے پوچھو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, وہ کہتا ہے ہاں رکھتا ہوں. رب کہتا ہے لا یؤمنون باللہ, یہ اللہ پر ایمان کہاں رکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, یہ ایمان کہاں ہوا؟ پھر رب کیا کہتا ہے ولا بالیوم الاخر. اب عیسائی کو جا کر پوچھو آپ قیامت پر ایمان رکھتے ہو, وہ کہے گا ہمیں رکھتا ہوں. رب کیا کہتا ہے ولا بالیوم الاخر, نہیں رکھتے. رب نے منع کر دیا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ ان کے تصور میں کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کے قربانی دے چکے ہیں, اب آپ بے لگام جو چاہو کرو, یہ تو تصور ہے ان کا. اچھا پھر رب کیا کہتا ہے ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا, ان بدبخت عیسائیوں نے کیا کیا, اسے حلال کر دیا. کہا یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے.
یہ سارا کام انہوں نے کیا. یہ قرآن بتا رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا, قرآن بتلا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے, وَلَا يَدِينُ دِينَ الْحَقِّ, رب کہتا ہے یہ سچے دین کو اختیار کرنے والے نہیں ہے. اور رب کلیئر کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے لڑنے کا کہا, کس سے کہا, مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, اہل کتاب, اپنے آپ کو اہل کتاب ہے, ان کی بات ہو رہی ہے, مشرکین کی بات نہیں ہو رہی. آیت نمبر 29 کے اندر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا, ظاہر بات ہے تبوک کے مقام پر پہنچ گئے اور نبی نے فرمایا کہ یا تو پھر لڑو ہم سے یا پھر جزیہ دو, ہماری سلطنت میں رہنا ہے, جزیرت العرب کے اندر رہنا ہے. تو پھر اب قرآن کہتا ہے سنیے گا, حتی یعطوا الجزیہ ان یدن وہم صاغرون, تمہیں اسلامی ریاست میں رہنے کی اجازت ملے گی, ملے گی, اسی کو تو اقلیت کہتے ہیں. تمہیں اسلامی ریاست میں رہنے کی اجازت ملے گی, لیکن کیسے اجازت ملے گی, رب نے فرمایا اس کے رہنے کے عوض تمہیں جزیہ دینا پڑے گا, اپنے رہنے کا ٹیکس. یہ وہ والا ٹیکس نہیں ہے جو ہر کوئی ادا کرتا ہے, الگ سے ٹیکس, الگ والا ٹیکس ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں. اور جزیہ وہ دیں گے کہاں, اب ان یدن, اپنے ہاتھ سے, وہم صاغرون, اور اس طریقے سے کہیں گے کہ ہم چھوٹے ہیں, ہمارے ماں باپ یہی ہیں, یہ بڑے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا پن ظاہر کریں گے, ذلیل ظاہر کریں گے, وہ کہیں گے کہ ہم ان کی بالادستی میں آ گئے ہیں, اس طریقے سے مسلمانوں کے ملک میں یہ رہ سکتے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, اس سے قبل اسلام کی تاریخ میں جزیے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. غزوہ تبوک سے جزیے کا تصور پیدا ہوا. یہ تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 اور 29. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے, سنو سنو